الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. گرامی قدر حاضرین، شرک اکبر تک پہنچانے والے وسائل میں سے تیسرا بڑا وسیلہ قبروں پر مسجدوں کی تعمیر، قبروں کو پختہ کرنا، قبروں کو اونچا کرنا، قبروں پر چراغاں کرنا، قبروں پر کمرے تعمیر کرنا وغیرہ وغیرہ سے متعلق گفتگو جاری تھی. گفتگو کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری رہی اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. محقق اہل علم ان کے حرام ہونے پر متفق ہیں. اس لیے یہ سب جان لینے کے باوجود اگر کوئی شخص ان حرام چیزوں پر اڑا رہتا ہے یا پھر ان حرام کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے تو ایسا شخص اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی کی سزا اور اللہ کے عذاب کے لیے خود کو تیار رکھے. اور جو شخص ان کاموں سے باز آ جاتا ہے، ان سے توبہ کر لیتا ہے، انہیں چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے. اور اگر وہ ان سے باز نہیں آتا بلکہ قبروں پر تعمیر، قبروں کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرنا، قبروں کا طواف، قبروں پر چراغاں، قبروں پر قبے اور مزارات کی تعمیر اگر وہ جاری رکھتا ہے اور اپنے اس عمل سے وہ نہیں رکتا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے، آپ کی سنت کی خلاف ورزی ہے، آپ کی سنت کو قبول نہ کرنا ہے، آپ کی سنت کو رد کر دینا ہے اور آپ کے مقابلے میں الگ اپنی راہ بنانا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس بات کے آرزو مند تھے کہ آپ کی امت حق پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے، شرک سے بچی رہے، شرک سے محفوظ رہے، اس لیے اس دنیا سے جاتے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو وصیتیں فرمائیں اس میں سے ایک اہم وصیت صلاۃ کی تھی، کیونکہ صلاۃ اسلام کا سکون ہے، اسلام کا ستون ہے صلاۃ. تو آپ نے صلاۃ کی وصیت کی اور ان چیزوں سے آپ نے روکا جو چیزیں انسان کو شرک میں ڈال دیتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اس لیے کہ قبروں پر جب مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے یا قبروں پر سجدے کیے جاتے ہیں تو کبھی یہ کھلم کھلا شرک ہوتا ہے اور کبھی یہ شرک اکبر تک لے جانے کا راستہ ہوتا ہے. اسی لیے قبروں پر مسجدوں کی تعمیر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا، اس سلسلے میں ابن حجر الشافعی یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ اس بیماری میں تھے جس بیماری میں آپ کی وفات ہو گئی. آپ کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قبر کی بھی تعظیم کی جائے جیسا کہ گزشتہ قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ قوموں میں سے جو قریب کی قومیں یہود اور نصارہ تھے ان کا نام لے کر ان پر لعنت فرمائی اور ان کا یہ عمل بھی بیان کر دیا تاکہ آپ کی امت کو تنبیہ ہو جائے کہ یہ فعل مذموم ہے، یہ فعل قابل مذمت ہے، یہ فعل برا ہے، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اسی طرح سے علامہ عراق محمود آلوسی بغدادی حنفی
یہ اپنی تفسیر روح المعانی میں جب سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہیں اور وہاں اصحاب کہف جب غار میں پائے گئے تو جو لوگ اس وقت اقتدار میں تھے انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا کہ ہم یہاں غار کے پاس مسجد بنا لیں گے. اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہوئے علامہ صاحب روح المعانی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت سے اولیاء و بزرگان دین کی قبروں پر تعمیر کرنے کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے اور اس آیت کو دلیل بنایا گیا ہے کہ بزرگوں کی قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کی جا سکتی ہے اور ان مسجدوں میں صلاۃ ادا کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے ان میں ایک شہاب خفاجی بھی ہیں جو بیضاوی کے حاشیے میں یہ بات لکھتے ہیں. اور اس کے بعد صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی بغدادی حنفی لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ عَاقِلٌ فَاسِدٌ قَاصِدٌ کہ یہ قول باطل ہے، ناکارہ ہے، فاسد ہے، لغو ہے، فضول ہے. اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے بعد ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جن احادیث میں ان اعمال کی ممانعت آئی ہے. اور اسی طرح سے ان علماء کے اقوال ذکر کرتے ہیں جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے کام حرام ہیں اور کبیرہ گناہ ہیں. اور اسی طرح سے علماء کا یہ قول بھی ذکر کیا کہ قبر پر بنی ہوئی عمارت کو منہدم کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے. اور یہ بتایا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے، سورہ کہف کی اس آیت سے قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کے لیے دلیل لینا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. اور پھر فرمایا وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَنبَغِي لِمَنْ لَهُ أَدْنَى رُشْدٍ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى خِلَافِ مَا نَطَقَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ وَالْآثَارُ الصَّرِيحَةُ. بہرکیف جس شخص کے پاس معمولی سوجھ بوجھ بھی ہو تو اسے صحیح احادیث اور صریح آثار کے منطوق کے خلاف جانا کسی طرح سے روا اور موزوں نہیں ہے. اور اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ان صحیح اور صریح احادیث کو چھوڑنا کسی طرح سے درست نہیں ہے. کہتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ فِي الْغِوَایَةِ غَایَةٌ وَفِي قِلَّةِ النُّهَى نِہَایَةٌ. اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے تو یہ انتہائی ضلالت و گمراہی اور نہایت ہی بے عقلی کی بات ہوگی، نہایت ہی کم عقلی کی بات ہوگی. بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں صاحب روح المعانی کہ میں نے بعض لوگوں کو اس طرح پایا ہے جو لوگ اولیاء و بزرگان دین کی قبروں کو پختہ کرنے، انہیں بلند کرنے اور ان پر تعمیر کرنے کی جو حرکتیں جاہل اور نادان لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ اسے جائز قرار دیتے ہیں. جو جاہل نادان لوگ ان قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، قندیلیں لٹکاتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرتے ہیں، ان قبروں کا طواف کرتے ہیں، برکت کی خاطر ان پر اپنے ہاتھ ملتے ہیں یا اپنا چہرہ رگڑتے ہیں اور مخصوص اوقات میں ان قبروں کے پاس اکٹھا ہوتے ہیں، میلہ لگاتے ہیں
اور اس کے سوا بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں. تو کچھ لوگ سورہ کہف کی اس آیت کو دلیل بنا کر کے ان کی ان حرکتوں کو درست قرار دیتے ہیں. اور اسی طرح سے اصحاب کہف کے سلسلے میں آئی ہوئی روایات میں جو ایک قصہ آیا ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نے ان کے لیے ہر سال میں ایک عید کا دن بھی منایا اور اس دن ان کی تابوت کی شکلیں بنائیں اور ان ساری چیزوں کو لے کر کے پھر وہ پورا عرس پر استدلال کرتے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے اور دین کے اندر ایسی بدعتوں کی ایجاد ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اور اگر آپ حق ہی جاننا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ کیا رویہ اپنایا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس روئے زمین پر سب سے زیادہ فضیلت والی قبر ہے. آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا، جس طرح سے صحابہ کرام نے اس کی زیارت کی، جس طرح سے وہاں پہنچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا، یہ دیکھ لیجئے اور یہ سب تلاش کرنے کے بعد غور کیجئے کہ کیا جو حرکتیں آج کے بہت سارے نام نہاد مسلمان قبروں کے ساتھ روا رکھتے ہیں، کیا یہ حرکتیں کرنی چاہیے. پھر دونوں کا موازنہ کیجئے، صحابہ کا عمل ایک طرف رکھیے اور ان کے اعمال ایک طرف رکھیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ہدایت آپ کے نصیب میں لکھ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرما دے گا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو قبروں کے معاملے میں راہ حق سے بھٹک گئے ہیں، اللہ انہیں حق کی ہدایت عطا فرمائے. اسی طرح سے امام برقوی حنفی کہتے ہیں کہ جو شخص قبر کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنتوں کو اکٹھا کرے گا، آپ نے کن باتوں کا حکم دیا ہے اور کن باتوں سے روکا ہے، اور صحابہ کرام اور بہتر انداز میں ان کی پیروی کرنے والے تابعین جس رویے پر تھے اور آج بہت سارے لوگ جس رویے پر ہیں، اگر آدمی دیکھے گا تو دونوں کو ایک دوسرے کے برخلاف پائے گا. دونوں میں تناقض، دونوں میں ٹکراؤ ہے، دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام اگر ان کا عمل، صحابہ و تابعین کا عمل ایک طرف ہے تو آج کے ان مسلمانوں کا عمل بالکل دوسری طرف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرنے سے اور قبر کے پاس صلاۃ ادا کرنے سے، قبر کے پاس نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور آج بہت سارے لوگ اس کی خلاف ورزی کر کے قبروں کے پاس جا کر نماز پڑھتے ہیں، قبروں کے پاس صلاۃ ادا کرتے ہیں، قبروں کے پاس بنی ہوئی مسجدوں میں صلاۃ ادا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مسجدوں کی تعمیر سے روکا اور آج بہت سارے لوگ قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں اور ان کو مشاہد اور مزارات کا نام دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغاں کرنے سے منع فرمایا. آج بہت سارے نادان قبروں پر چراغاں کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، قندیلیں جلاتے ہیں، شمعیں جلاتے ہیں اور جھومر لگا کے روشنی کرتے ہیں، قسم قسم کا وقف کرتے ہیں اور اپنا مال غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے قبروں کو پختہ بناتے ہیں، ان پر گنبدوں کی تعمیر کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر میلہ لگانے سے، قبروں کو عید منانے سے روکا اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قبروں پر میلہ لگاتے ہیں، عرس مناتے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے عیدوں کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، عید اور بقرعید کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، ویسے قبر پر میلے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں. اور ان سب میں ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ قبروں پر یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ کے روکے ہوئے سے رک نہیں رہے ہیں اور آپ نے جس چیز کا حکم دیا اس کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں اور آپ کی شریعت کے
بالکل اپوزٹ میں جا رہے ہیں اور اس کی مخالفت میں جا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیے معارج الالباب حسین النعیمی الیمانی کی کتاب۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت میں جن باتوں کا حرام ہونا ثابت ہو گیا، یعنی قبروں کو اونچی بنانا، قبروں کو پختہ بنانا، قبروں پر چراغاں کرنا، قبروں پر نماز پڑھنا، قبروں پر طواف کرنا، سنت میں جب ان چیزوں کا حرام ہونا ثابت ہو گیا تو اگر کوئی شخص ان سے باز نہیں آتا، اپنے باپ دادا کے راستے کو، اپنے مشائخ، اپنے علماء، اپنے پیروں اور اپنے بزرگوں کے راستے پر چلتے ہوئے اگر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب اور اللہ کے خلیل ہیں ان کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بغض اور نفرت ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے نہایت سختی کے ساتھ اس عمل سے روکا اور منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے نفرت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے بغض رکھیں اور منع کر کے جائیں، ایک مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے وہی عمل کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو قبر پر کیے جانے والے یہ سارے کام جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے آپ کو فوراً اس سے رک جانا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی قبر کا ارادہ کرے کہ جا کر کے کسی نیک اور بزرگ کی قبر کے پاس صلاح پڑھے گا، اس سے برکت حاصل ہوگی، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی صریح خلاف ورزی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی صریح خلاف ورزی ہے، اور یہ ایسی بدعت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ سارے مسلمان جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جانتے ہیں وہ یقینی طور پر اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی بھی قبر کے پاس نماز پڑھنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، کسی طرح کا خیر نہیں ہے۔ قبر پہ نماز ادا کرنے میں کوئی الگ سے خصوصی ثواب نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس میں خصوصی برائی ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے، بلکہ اس میں شر ہے، اس میں بلا ہے، اس میں آفت ہے۔ اسی طرح سے آپ اس سلسلے میں فتح الباری دیکھیں حافظ ابن رجب کی، اور اسی طرح سے حافظ سیوطی کی باتیں دیکھیں، بہت سارے اہل علم نے اس پر گفتگو کی ہے۔ تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کو جان جائے کہ آپ نے اس سے روکا ہے، اس کے باوجود اپنے کام پر ڈٹا رہے اور اس سے توبہ نہ کرے تو ایسا شخص اس لعنت کا مستحق ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لعنت کا اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے، اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود و نصارہ پہ لعنت فرمائی کہ وہ اپنے اولیاء، صالحین اور نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، آپ ان کے عمل سے روکنا چاہتے تھے۔ تو کوئی شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جان جائے اور اس کے باوجود ان حرکتوں کو نہ چھوڑے تو گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، آپ کے صحابہ نے کس طرح کا طرز عمل اپنایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے روکا ہے۔ وہ آدمی ان چیزوں سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے، گویا انہیں معمولی سمجھتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہے، یا اگر محبت ہے تو بہت معمولی محبت ہے۔ ایک کیسی محبت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا، اور ایک چیز سے روک رہے ہیں اور پھر بھی اس سے باز نہیں آتا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی شخص ان اپنی حرکتوں پہ کو جاری رکھتا ہے، قبروں کے پاس جا کے نفلیں پڑھتا ہے، قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں سے برکت حاصل لیتا ہے، قبروں سے فیض آنے کا تصور رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ قبروں سے فیض آتی ہیں، تو یہ شخص یہ جان لے کہ یہ شرک اکبر میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایسا آدمی شرک اکبر میں پڑ سکتا ہے، اس شرک میں جس میں پڑھنے کی وجہ سے وہ دائرے اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا ہے
کہ شرک اکبر میں پڑنے کے خطرے ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مسجدوں کی تعمیر سے روکا، اور قبروں پر مسجدوں کی تعمیر نہ کی جائے، اس کی یہ صحیح علت ہے اور اس پر علماء متفق ہیں۔ اسی طرح سے امام شافعی الام میں لکھتے ہیں کرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کرہ ای النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اعلم ان يعظمہ احد من المسلمین یعنی یتخذ قبرہ مسجدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا، کہتے ہیں واللہ اعلم، کہ کوئی مسلمان آپ کی قبر کی تعظیم نہ کرنے لگے، آپ کی قبر پر سجدہ نہ کرنے لگے، اور آپ کو فتنے کا اندیشہ ہوا اور بعد میں آنے والے لوگوں کی گمراہی کا اندیشہ ہوا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی۔ تو بہرحال اسی طرح سے حافظ سیوطی شافعی یہ لکھتے ہیں المقصود الاکبر بالنہی انما ہوا مظنۃ اتخاذها اوثانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مسجد کی تعمیر سے جو روکا ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کہیں ان قبروں کو استھان نہ بنا لیا جائے، ان قبروں کو بت نہ بنا لیا جائے اور اس کی عبادت نہ شروع کر دی جائے، جیسا کہ امام شافعی سے یہ بات مروی ہے، اور جیسا کہ پچھلی بہت ساری امتیں اسی وجہ سے شرک اکبر میں یا شرک اکبر سے کم میں مبتلا ہو گئی۔ اسی طرح سے امام نووی لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مسجدوں کی تعمیر سے جو روکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے قبروں کی تعظیم کے فتنے میں نہ پڑ جائیں اور اس بنا پر کہیں کفر میں نہ پڑ جائیں، جیسا کہ گزشتہ قوموں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن قیم حنبلی یہ کہتے ہیں اغاثۃ اللہفان میں کہ قوم نوح کے جو بت تھے، ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو بت تھے یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اولیاء تھے، بزرگان دین تھے، صالحین تھے۔ جب یہ لوگوں کی وفات ہو گئی تو ان کی قبروں پر کچھ لوگ مجاور بن کے بیٹھ گئے اور ان کی تصویریں بنا ڈالی، ان کے مجسمے بنا ڈالے، اور پھر رفتہ رفتہ جب زمانہ دور ہوتا گیا اور علم اٹھتا گیا تو پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی، انہی مورتیوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو یہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قبروں کی تعظیم سے ہوئی، اور قبروں کی تعظیم کے بعد پھر مجسمے بنائے گئے اور ان کی عبادت کی جانے لگی۔ اسی طرح سے حافظ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ روایت پہنچی ہے کہ بت پرستی کا آغاز مردوں کی تعظیم سے ہوا ہے، بت پرستی کا آغاز مردوں کی تعظیم سے ہوا ہے، ان کی تصویریں بنائی گئیں اور اس کے بعد میں ان کو چھو کر اور ان کی تصویروں کے پاس صلاۃ ادا کر کے برکت حاصل کی جانے لگی۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے شارع علیہ السلام نے روکا ہے، قبروں پر مسجدوں کی تعمیر سے روکا ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے بہت ساری قومیں شرک اکبر میں پڑ گئیں یا اس سے کمتر شرک میں پڑ گئیں، اس لیے کہ دلوں میں، نفس میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ بزرگوں کے مجسمے یا اسی طرح سے وہ مجسمے جن کو کسی تارے یا کسی سیارے کے شکل میں لوگ بناتے ہیں اور پھر ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں اور ان سے فائدہ اور نفع اٹھانے اور بلاؤں کے ٹالنے کا تصور رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ خطرہ بالکل یقینی طور پر ہے کہ وہ انسان جس کی نبوت کا یا جس کی صلاح و تقوی اور بزرگی کا لوگوں کو عقیدہ ہو، اس کے ساتھ شرک کیسے نہیں کریں گے؟ جب لوگ تاروں کی تصویریں بنا کے اور سیاروں اور سورج اور چاند جس میں نفع کی امید رکھتے ہیں
اور ان کے کی وجہ سے شرک کرنے لگتے ہیں تو وہ انسان جس کی بزرگی کا تصور ہے، جس کی نبوت کا تصور ہے، اس کے بارے میں بدعقیدگی اور خوش عقیدگی کی وجہ سے بدعقیدگی میں مبتلا ہو کر، خوش اعتقادی کی وجہ سے بدعقیدگی میں مبتلا ہو کر شرک میں مبتلا کیوں نہیں ہوں گے؟ کسی پتھر اور کسی بے جان لکڑی میں شرک میں واقع، اس کی وجہ سے شرک میں واقع ہونے کا جو خوف ہے، یہاں پر وہ خوف زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جب قبروں کی زیارت کو جاتے ہیں تو قبروں کے پاس جس طرح سے گڑ گڑا کر اور گریوزاری کر کے اور رو رو کر کے دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے دل کو حاضر کر کے جس طرح کی وہاں عبادتیں کرتے ہیں، مسجدوں میں ایسی ان کی کیفیت نہیں ہوتی۔ ان مسجدوں میں بھی ان کی ایسی کیفیت نہیں ہوتی جن مسجدوں کے سفر کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں رہنمائی کی ہے، جن مسجدوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہی 3 مسجدوں کے لیے ایک مسلمان کا سفر ہو سکتا ہے۔ ان مسجدوں میں جا کر کے بھی مسلمانوں کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو بہت سارے مسلمانوں کی قبروں پر جا کر کے کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ گمراہی کی واضح نشانی ہے کہ راستے سے بھٹک گئے ہیں اور شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے شرک سے اور اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق کسی غیر کو دینے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔